اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے سدھا چھوڑ دیا جائے گا۔ سدھا عربی میں اسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، شتر بے مہار، جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں سے چاہے چارہ لے، تو ایسے اونٹ کو کہتے ہیں عربی میں سدھا۔ تو انسان بھی یہ گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدھا ہوں، مجھے کوئی کیوں پوچھے گا، میرے جذبات پر کوئی کیوں انگلی اٹھائے، مجھے کوئی کیوں روکے۔ بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں روکے، کوئی جذبات کے ساتھ کیوں کھیلے۔ وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے کیوں مجھے کوئی روکے، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہے، مجھے آزادی سے جینے دو، کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنے ہو، میں تو سدھا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سدھا ہو سکتا ہے، لیکن جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا اس کو میں سدھا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو پابند بناؤں گا احکام کا۔ اب وہ کہتا ہے نہیں، وہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ دوبارہ پھر وہی بات آ گئی، الم یکن نطفۃ من منی یمنی۔ اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا پانی کا، ایک قطرہ تھا جس کو رحم مادر میں رکھا گیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ پانی کا قطرہ لتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور ٹھیک ہموار بنایا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر اس سے جوڑ بنایا، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی۔ کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہے، بجلیاں کڑکتی ہے، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اش اش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیرے رفتار پہ، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیرے دماغ کی تیزیاں، تیرے سوچوں کی اجالے، تیرے کریل بازو، تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کے پتیوں جیسی ہونٹ۔ اے انسان، یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں نہ، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی، تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا، تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت اور رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیرے زبان کے پتوں کو قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامت الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زور آور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو پنچا لیتا ہے، آج ہاتھیوں کو تو بیٹھا لیتا ہے، آج تو بڑا گھوڑ سوار ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، تو کشتی کرتا ہے تو زمانہ دیکھنے آتا ہے، آج تیری طاقت کے شہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں۔ لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا نا، اور رحم مادر میں تھا نا، تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے، تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے، تیرے دماغ کی قوتیں کس نے دی، زبان کو بولنا کس نے سکھایا، آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقہ کس نے دیے؟ پھر اللہ فرماتا ہے، کتنا زوردار بیان ہے، اللہ اکبر، الیس ذالک بقدر علی ان یحیی الموتى، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، تو وہ کیا ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے؟ جس کے حکموں کو تم نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تم نے مذاق اڑایا ہے، وہ اتنا بے بس ہے کہ تجھے اپنے حضور کھڑا نہیں کر سکتا؟ جس رب نے تجھے ماں کی شکم میں شکل دی، حضرت شیخ فرید الدین فرماتے ہیں ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس نے مٹی سے رستم و صحرا بنائے، اس نے مٹی سے وزیر بنا دیا، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا۔ جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے شکل اور صورت اور رنگ و روپ جمال بنا دیتا ہے۔ تیری صورت نکھری ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہے، اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیری ریشمی بال ہے، تیری خوبصورت رنگت ہے، اور جب تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرے گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، تو وہ کیا ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے بعد اسے سامنے سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں پوچھا جائے گا۔ انا عمرہ فیما افناہ، اس عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں ضائع کی؟ میں نے تمہیں زندگی دی 60 سال 50 سال 40 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے؟
ان شبابہ فیما ابناہو، اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجنون تو نہیں بنا رہا، دیوانوں کی طرح زندگی گزار کے تو نہیں آ گیا؟ تیری زندگی چوک پہ تو نہیں گزری؟ تیری زندگی چائے پیتے پیتے نماز کا وقت تو نہیں گزار دیا؟ تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری؟ ساری رات سوشل میڈیا پر گندی غلاظات تو نہیں دیکھتا رہا؟ تیری زندگی گزری تو کہاں ہے؟ تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری ہے، میری جوانی قیام میں گزری ہے، میری جوانی رکوع میں گزری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ جوانوں اپنی زندگی کو پروردگار عالم کی دہلیز پہ لے آؤ۔ جوانی وہی ہے جو اپنے مالک کے چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے حضور کا فرمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر آقا فرماتے ہیں جو جوان اپنی جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ سے عہد کرو مالک جو زندگی گزر گئی ہے، آئندہ زندگی کا ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا۔ جیوں گا تو مالک تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے، میری ایک سانس تیرے لیے وقف ہوئی، یہ زندگی کے ایک سانس تیرے لیے وقف ہوئی، میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مالک بھی تو ہے، میری زندگی کا خالق بھی تو ہے، تو ہی میری موت کا خالق و مالک تو ہے، یہ زندگی تو نے دی ہے، تیری امانت ہے، تیرے حضور ہی پیش کرتا ہوں۔ جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے نام کر دیں گے تو وہ ساری کائنات تیرے نام کر دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔